دل میں اترتے حرف سے مجھ کو ملا پتا تیرا، یوں تو تیری رسائیاں فرش سے عرش تک محیط، دل میں اترتے حرف سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سامعین، ہماری حال سفر تصنیف حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین رحمۃ اللہ علیہ، اور ہم پہنچے تھے، اس ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں پیج نمبر 107 سے۔ یہاں پر ایک بات بتانا بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو شخصیات کو امت کی مغفرت کے لیے دعا کا حکم فرمایا۔ ایک ماضی کی شخصیت ہے حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک موجودہ شخصیت ہے حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ کو براہ راست امت کی مغفرت کی دعا کے لیے حکم فرمایا، اور ہم آپ کو اس ویڈیو میں آگے اس کی تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا کر امت کی بخشش کی دعا کرائی گئی تھی۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت مولانا اللہ یار خان رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان سے منسلک ہونے سے پہلے اگرچہ عمر کا زیادہ عرصہ غفلت میں گزرا، تاہم کئی بار تنہائی میں امت مسلمہ کی زبوں حالی پر سوچ سوچ کر پریشان ہو جاتا اور آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے۔ حضوری کی ان چند لمحوں میں دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے امت مسلمہ کے اتحاد و ترقی کی دعا مانگتا رہتا۔ جب نماز کا باقاعدہ آغاز ہوا تو ہر نماز اور ذکر کے بعد پہلی دعا امت مسلمہ کی مغفرت، دوسری دعا اتحاد اسلامی اور نفاذ اسلام، غلبہ اسلام، اور تیسری درود شریف میں استقامت کا معمول بن گیا۔ جب سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے نئی ڈیوٹی عطا فرمائی تھی، میں روضہ اطہر اور بالائی منازل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بارہا امت مسلمہ کی مغفرت، نفاذ اسلام، اتحاد اسلام اور غلبہ اسلام کی دعا کرا چکا تھا۔ مندرجہ بالا واقعے سے چند دنوں کے بعد حسب معمول صحیح کے ذکر میں مراقبہ روضہ اطہر کے دوران دربار اقدس میں باریاب ہوا۔ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء کبار رحمت اللہ علیہ موجود تھے۔ فقیر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تھوڑے فاصلے پہ دو زانوں بیٹھا درود شریف کا نذرانہ پیش کر رہا تھا کہ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کمال بیٹے، امت مسلمہ کی مغفرت کی دعا کرو۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک لمحے کے لیے بوکھلا کر رہ گیا۔ یک لخت نہ جانے کتنے خیالات دماغ میں گھوم گئے، مگر فوراً سنبھلا، اٹھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عین قدموں میں بیٹھ کر درخواست پیش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اپنے نالین مبارک عطا فرمائیے۔ میری اس عجیب و غریب درخواست پر حاضرین جیسے حیران سے رہ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفقت سے پوچھا، بیٹے جوتوں کو کیا کرو گے؟ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میں انہیں دعا کے لیے وسیلہ بناؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دیر متعامل رہ کر نالین مبارک مجھے عطا فرما دیے۔ میں نے دونوں مبارک جوتوں کو چوما اور ایک دوسرے میں اڑس کر
اپنے سر پر رکھ لیا اور بارگاہ الہی میں دست دعا بلند کیے۔ یا اللہ، پہلے میں رات کی تنہائیوں میں آپ سے امت مسلمہ کی مغفرت کی دعا کیا کرتا تھا، آج تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق دعا مانگ رہا ہوں، ان کے حضور بیٹھ کر تیرے مقربین کے سامنے تیری بارگاہ میں التجا کر رہا ہوں۔ یا اللہ، اپنے فضل و رحمت کے طفیل اور اپنے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان جوتوں کے صدقے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے امتی سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری امتی تک تمام امت مسلمہ کی مغفرت عطا فرمائیے۔ چند ہزار کو بخش دیا، جواب ملا، عرض کیا یا اللہ تیرا خزانہ رحمت بے پایاں ہے، فقیر کا سوال تو ساری امت کے لیے ہے۔ جواب آیا، چند لاکھ کو بخش دیا، عرض کیا یا اللہ میرے مالک تیرے فضل و رحمت کا سمندر بے کراں ہے اور فقیر کا سوال وسیع ہے، یہ تو سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم والی بات ہے۔ آواز آئی، ساری امت کی مغفرت کرانے کے لیے تمہیں جہنم سے گزرنا پڑے گا۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمالیاں فرماتے ہیں، مجھے یوں لگا جیسے مالک و بندے کے اس مکالمے پر زمان و مکان تھم گئے ہو، پوری کائنات سناٹے میں آ کر گوش باواز ہو۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر عرض کیا، یا اللہ مجھے منظور ہے، سوچ لو کیا کہہ رہے ہو۔ آواز آئی، حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمت اللہ نے عرض کیا، میرے اللہ اگر ساری امت کی بخشش کے بدلے میں ایک کبال کو جہنم سے گزرنا پڑے تو یہ بہت سستا سودا ہے۔ آواز آئی، کامیاب ہو گئے، بے حساب کو بخش دیا اور جو چاہو مانگو۔ مجھ پر رکت طاری تھی، رحمت حق جوش میں آ چکی تھی، میری طلب بھی بڑھ گئی۔ ہچکیاں لیتے ہوئے عرض کیا، الہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پاکستان کو اندرونی و بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، اسے زبردست قوت عطا فرما، اسے اسلام کا قلعہ بنا دے۔ افغانستان، کشمیر، وسط ایشیا کی اسلامی ریاستوں، فلسطین اور سنکھیانک کو آزادی عطا فرما، بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے فرما دے، بھارت، فلپائن اور آسٹریلیا کے مسلمانوں کو امن و سکون نصیب فرما، ریاست ہائے متحدہ اسلامیہ مدینہ منورہ قائم فرما، عالم اسلام میں نفاذ اسلام، اسلام کا نور چار دانگ عالم میں پھیلا دے، دشمنان اسلام کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دے۔ یا اللہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر آن زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی سعادت نصیب فرما، آمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ لفظ این دعا از من و جملہ جہاں آمین آباد کے مصداق تھا۔ یوں محسوس ہوا جیسے کائنات ایک خوشبو سے معمور، ایک نور سے منور ہو۔ قبول ہے۔ یہ مقدس آواز کیا گونجی، یوں لگا جیسے دم سادھی ہوئی کائنات میں یکدم مسرت کی لہر دوڑ گئی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے اختیار آگے بڑھ کر مجھے سینے سے لگا لیا اور میری پیشانی پر مہر شفقت و محبت ثبت فرما دی۔ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اور انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی باری باری گلے لگایا، خصوصاً حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی وارفتگی کا کچھ عجیب رنگ تھا، مجھ پر رکت طاری تھی اور میری اس رکت میں جیسے وہ برابر کے شریک ہو۔ بعد میں بتایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مجھ ناچیز کو بخشی گئی نسبت مستجاب الدعوات، نسبت مغفرت اور نسبت تحدیث کلامی باری تعالیٰ کی تکمیل کا یہ عظیم الشان اظہار تھا۔